بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت مولا علی المرتضی کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھا اس کا بیان کریں گے، اور ہم ان صرف چند روایات کو نقل کریں گے جو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو برزہ، آج اللہ تبارک و تعالی نے علی المرتضی کے حوالے سے مجھ سے عہد لیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ علی ہدایت کے علم، علی ہدایت کی نشانی اور علامت ہیں، علی ایمان کے منارے ہیں، علی میرے اولیاء کے امام ہیں، اور علی میرے تمام اطاعت شار بندوں کا نور ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو برزہ اسلمی، سنو، علی قیامت کے دن میرے امین ہوں گے اور میرے جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو برزہ سے فرمایا، اے ابو برزہ سن لو، علی میرے رب کی رحمت کی خزانوں کی کنجی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کنجی حضرت مولا علی المرتضی کو قرار دیا ہے۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے اسے در علی پہ آنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کنجی حضرت مولا علی المرتضی ہیں۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے علم کے حوالے سے بیان فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو علم چاہیے اس کو در علی پہ آنا ہوگا، اس لیے کہ علم کے شہر کا دروازہ علی ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب کی رحمت کی کنجی علی المرتضی ہیں۔ جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے وہ در علی پہ آئے گا، اور رب کی رحمتیں اسے ہی حاصل ہوں گی جو علی سے محبت رکھے گا، جس کے دل میں علی المرتضی کی محبت ہوگی۔ حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے قریب کروں اور تجھے علم سکھاؤں تاکہ تو اسے یاد رکھے۔ پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ ایسے کان جو سن لیں پھر اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، پس تیرے کان میرے علم کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند لوگوں نے حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ کریم کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے آئے، اور خطبہ دیتے ہوئے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، علی کے بارے میں شکایت نہ کیا کرو، اللہ کی قسم، علی المرتضی کرم اللہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا اسحاق بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہیں۔ تو آپ ان روایات میں غور کریں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا، اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جو ہے وہ خوف خدا رکھا کرتے تھے، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ادب اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔